بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ غیر صاحب اللہ، میں آپ کو ہدیہ عقیدت اور سلام پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ موضوع اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ بالخصوص آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ عید الاضحیٰ کے موسم آ رہا ہے، ہاں تو اس بالکل حوالے میں صحیح، جب لوگوں نے بالکل جانور صحیح۔ خریدنے ہیں، اور پھر بالخصوص میں اس حوالے سے آپ کو یہ جو میں نے عرض کیا کہ سلام عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان یہ چیز ہمارے مذہب ہمارے دین کے اندر، اور آقا علیہ السلام کے کیونکہ ہم پیروکار ہیں، تو آقا علیہ السلام نے بالخصوص ایک ایک پہلو کے اوپر جو جانوروں سے اور چرندوں اور پرندوں سے متعلق ہے اس پر بڑی خصوصیت کے ساتھ آپ کی تعلیمات کے اندر اس کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اور ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آج کل کسی اور یعنی مغرب کے معاشرے کے اندر وہاں پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کے لیے میڈیکل فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہیں جو بالکل لوگ گھروں میں پالتے ہیں یا نیچرلی جو اویلیبل ہیں، جس کا بھی صحیح۔ انہوں نے ذکر فرمایا۔ وہاں پہ اگر انہیں کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، مثلا ویل مچھلی ہے اگر پانی کے اندر، اور اس کا شکار کثرت سے جب ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ اس کی سپیشیز ختم ہو جائیں گی، تو انہوں نے اس کو ورلڈ وائڈ بین کیا، قانون سازی کی۔ اسی طرح جتنی سپیشیز وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بالکل جانور صحیح، کی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ بالکل۔ قانون سازی کے ذریعے اس کو اور شکار وہاں کو حسن جماعتی صاحب آپ دیکھیں کہ جو ایریا ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو کارڈن آف کیا ہوتا ہے کہ اتنے ایریے میں تو آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، اس ایریے میں کر ہی نہیں سکتے۔ جی جی۔ تو اسی طرح وہ جو اتنا پھر آپ نے ذکر فرمایا نیچرل ہیبیٹیٹ کا، تو میں جب یہ اس حوالے سے چیزیں نظر سے گزری تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ آقا علیہ السلام نے تو یہ ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ 200 آیات ایسی ہیں جن کے اندر جانوروں کا ذکر، چند پرند کا ذکر، شاید کی مکھی، حشرات الارض، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے، میں جہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک خاص حصہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے تھے، ان میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور اس میں پھر ارشاد فرمایا کہ وہ ہے کہ جس سے تم آپس میں محبت کرتے ہو، اور یہاں تک کہ جو جانور اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت ایک روایت ہے کہ حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا تو وہ اپنے گھوڑے کو پیار سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے تھے، شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم جب جانور جنہوں نے پالے ہوئے ہیں یا جو پالتے تھے یا جو نیچرلی اگر گاؤں وغیرہ میں بھی جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس محبت اور شفقت کا اظہار یہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ایک روایت پڑھ کے رشک بڑا آیا اس گھوڑے کی پر کہ میں قربان جاؤں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک سے اس کا چہرہ صاف کیا، واہ 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 واہ، اتنی واہ محبت اور واہ، شفقت فرمائی سبحان اللہ، سبحان اپنی چادر مبارک سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ پیار فرما رہے تھے، تو حضرت معاویہ بن حدیج فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کی کہ آپ اس کے ساتھ یہ عمل کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھوڑے کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے واہ، فرمایا کہ کیا یہ چوپائے بھی دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ گھوڑا ہر روز صبح کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ آج جس کی تحویل کے اندر تو مجھے دے گا اور جس کے ذریعے تو نے مجھے رزق دینا ہے، تو اس کی مال اور اس کے اولاد سے زیادہ مجھے اس کے ہاں محبوب کر دے۔ واہ تو واہ اس واہ، لیے فرمایا کہ یہ اس کی دعا قبول ہوئی اور میں اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ پھر دوسری طرف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ یہ بے زبان ہیں، ان کے متعلق تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو غفر لکم ما تأتون الی البہائم لغفر لکم کثیرا، اگر تم ان بہائم، ان چوپایوں، ان جانوروں کی وجہ سے تمہیں بخش دیا گیا تو یقین جانو کہ ایک بڑی کثیر تمہاری بخشش کر دی گئی۔ یعنی اس کے متعلق بھی ہم سے سوال ہے، یعنی ان کے حقوق ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے۔ ہم نے گھروں میں جانور پال رکھے ہیں شوق کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ آج کل تو ہے بڑی، ہی جانور جی، ہاں جی یہ جانور۔ میں تو ایک گاؤں میں گیا جی، تو میں نے دیکھا کہ گدھا جو ہے شدید سردی -0 پہ ٹمپریچر تھا تو باندھا ہوا باہر سردی میں، اور وہ بالکل ایسے ہوا۔ میں نے کہا اتنی سردی اس کو باہر کرنے کھوتا ہے جی؟ میں کہا کمال ہے، یہ جانور نہیں ہے، گھوڑے کو آپ نے اندر باندھا ہوا ہے، بھینس کو اندر باندھا ہوا ہے، اور یہ گدھا ہے جی۔ تو یہ اس طرح کی یہ جو آپ نے باتیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا ہے یہ بڑی خوبصورت بات، اس پہ آقا علیہ السلام کی میں ایک حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی جو پیشانی کے بال ہیں، فرمایا اس کو نہ کاٹو، پھر فرمایا اس کی دم کو نہ کاٹو، اور فرمایا اس کی گردن کو نہ کاٹو۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جو اس کی دم ہے یہ اس کا مورچھل ہے، یعنی اس سے وہ
یہ جو مکھیاں اور مچھر ہیں ان کو اڑاتا ہے اور ہوا، اور فرمایا جو اس کی گردن کے بال ہیں یہ اس کے لیے چادر کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کو سردی گرمی سے محفوظ، اور فرمایا جو اس کے پیشانی کے بال ہیں اس میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، واہ واہ واہ، یعنی خیر رکھیے، اللہ رب العزت نے خیر فرمائی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے گھروں میں جانور پالنا شروع کر دیے ہیں، ایک کلچر پاکستان میں بھی یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے وہ جو آپ نے حدیث مبارکہ شروع کے اندر پڑھی ہے کہ بلی کے معاملے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زاہدہ عورت ہے لیکن ایک بلی کے ساتھ اس نے حسن سلوک نہیں کیا، اس نے زیادتی کی، اس کو بھوکا، اس کو پیاسا رکھا، اس کو بھوکا رکھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، وہ بدکار، لیکن اس نے کتے کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کو پیاسا پایا تو اپنے جوتے یا موزے کے اندر سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس سبب سے اس کی بخشش فرما دی۔ یعنی یہ جتنے جانور چوپائے ہیں، یہ جو بے زبان ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کا خیال رکھنا، اگر ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں، میں یہاں ایک کتاب عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی کتاب ہے حیات الحیوان، امام دمیری کی کتاب ہے، اب انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جانوروں کا ذکر کیا ہے۔